بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المفعول فیہ ما هو المفعول فیہ ای نوع من اسماء زمان ينصب ولا ظرفیہ الی آخر۔ منصوبات ہمارا موضوع بحث تھے۔ منصوبات میں گزشتہ درس میں ہم نے مفعول اجلہ مفعول لہ کی بات مکمل کی۔ آج شروع فرما رہے ہیں مفعول فیہ۔ کوفی اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں، بصری اس کو ظرف کہتے ہیں، ہے ایک ہی چیز۔ اصل یہ اسم ہے، اسم زمان یا اسم مکان، تو اس اسم زمان یا اسم مکان کو کوفی مفعول فیہ کا نام دیتے ہیں اور بصری اس کو ظرف کا نام دیتے ہیں۔ ظرف کا نام اس لیے کہ ظاہر ہے اس دنیا میں، اس وجود ہستی میں جو چیز بھی حادث ہوگی، جو چیز بھی نئی پیدا ہوگی، یقیناً وہ کسی زمان میں ہوگی یا مکان میں ہوگی، تو وہ زمان یا مکان اس کا ظرف کہلاتا ہے۔ ظرف ہوتا ہے جس میں مظروف مستقر ہوتا ہے، اب وہ ظرف حقیقی ہو یا غیر حقیقی یہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا جیسے ایک پانی ہوتا ہے، پانی کے اندر ہم اپنا ایک آپ کوئی مگہ لے لیں، گلاس لے لیں، کوئی دیگچہ لے لیں، اس میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ مگہ یا وہ گلاس وہ اس کے لیے ظرف ہوتا ہے، اور اس کا جو اندر پانی ہوتا ہے وہ اس کا مظروف ہوتا ہے، یہ حقیقی ہو گیا۔ باقی ہوتے ہیں جیسے زمانے میں لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے، ابھی انشاءاللہ ہم بہت ساری مثالیں پڑھیں گے، تو یہ بھی فلاں کام میں نے فلاں وقت میں کیا تو وہ اس وقت کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو بصری اسی کو ظرف کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب فرماتے ہیں مفعول فیہ اس کو نام دیں یا اس کو ہم نام دیں ظرف۔ اب اس کی کچھ تعریفیں ہیں اور پھر اس کے اعراب کی بات میں داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں ہر وہ اسم زمان یا مکان، ہر وہ اسم زمان یا مکان جو معنی فی کو متضمن ہو اسے ظرف کہتے ہیں یا مفعول فی کہتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ظاہراً اس میں فی نہیں ہوتا، لیکن وہ متضمن معنی فی ہوتا ہے، وہ الفاء لظرفیہ، کہ یہ کام فلاں وقت میں ہوا یا فلاں جگہ ہوا، فلاں مکان پر ہوا، تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ اسم زمان یا اسم مکان جو معنی فی کو متضمن ہو۔ متضمن ہو کا مطلب آپ یہ کریں گے کہ اگرچہ اس میں فی ہے نہیں ظاہراً، لیکن جب معنی کریں گے تو وہ فی والا ہوگا۔ صمت یوم الجمعۃ، میں نے روزہ رکھا، اس کا ظرف زمان کیا ہے؟ یوم الجمعۃ، یعنی فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ہو گیا اس کی تعریف کہ مفعول فی کسے کہتے ہیں، یا بالفاظ دیگر بصریوں کے نزدیک ظرف کسے کہتے ہیں؟ جواب بالکل مختصر، وہ اسم زمان یا مکان جو معنی فی کو متضمن ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، آگے پھر اس ظرف کی انشاءاللہ قسمیں بیان کرتے ہیں کہ ظرف زمان کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، مبہم ہوتا ہے، مختص ہوتا ہے، معدود ہوتا ہے، اس کی انشاءاللہ آگے میں لکھواتا ہوں آپ کو۔ المفعول فی، منصوبات مفاعیل 5 میں سے ایک ہو گیا مفعول فی۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، پھر آگے اسی طرح اسماء زمان میں سے کون سے ہیں جو بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتے ہیں، اسماء مکان میں سے کون سی قسم ہے جو بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتی ہے، چونکہ ابھی ہم نے آگے اعراب کی پڑھنا ہے کہ کس وقت یہ منصوب ہوتا ہے اور کہاں یہ مجرور ہوتا ہے، اس کی صورتیں کیا ہیں انشاءاللہ آگے۔ المفعول فی
کوفیوں کے نزدیک مفعول فی کہتے ہیں، او ظرف، نحات بصرہ اس کو ظرف کہتے ہیں، جو بھی ہو بات ایک ہی ہے، ظرف ہو یا مفعول فی۔ ہو اسم زمان او مکان، وہ اسم زمان یا اسم مکان، ضمن معنی فی، جو معنی فی کو متضمن ہو، اسے ظرف کہتے ہیں یا مفعول فی۔ جیسے صمتو یومن، اب یہاں پر اگرچہ یومن ظاہراً اس کے ساتھ فی نہیں ہے، لیکن یہ متضمن معنی فی ہے، یعنی صمتو فی یومن، میں نے ایک دن روزہ رکھا، تو ظاہر ہے وہ یوم اس کا ظرف ہوتا ہے کہ کتنے وقت رکھا، کتنے عرصہ کے رکھا الی آخر۔ مشیتو میلن، جب میں 1 میل چلا، اب میلن یہ ہو گیا اس میں مکان، یعنی مراد کیا، وہی ایک عرصہ، ٹھیک ہو گیا، مسافت 1 میل کی یا میل کی۔ اذا کان اسم الزمان، نون تثنیہ یہاں گر چکی ہے، اسمان تھا، اذا کان اسم الزمان والمکان، اسم زمان اور اسم مکان، لا یتضمنان فی معنی فی، اگر یعنی اذا شرطی آگے نا، یہ اسم زمان اور مکان جب متضمن معنی فی نہیں ہوں گے، بے شک اسم زمان ہے، بے شک اسم مکان ہے، لیکن اگر معنی فی کو متضمن نہیں ہے، کانا حکمہما کا حکم سائر الاسماء المتصرفہ، تو ان کا حکم پھر یہ خاص ظرفیت والا نہیں ہوگا، مفعول فی والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا حکم جیسے دیگر اسماء متصرف ہوتے ہیں، ان کا بھی وہی حکم، کبھی مرفوع ہوتے ہیں تو کبھی مجرور ہوتے ہیں تو کبھی منصوب ہوتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، پس مثال مثلاً فَيَكُونَانِ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا، پس جب یہ متضمن معنی فی نہیں ہوں گے تو یہ مبتدا بھی واقع ہو سکتے ہیں، خبر بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ مثال یوم الجمعۃ یوم مبارکن، اب یوم الجمعہ یہاں چونکہ یہ متضمن معنی فی نہیں ہے، خود دن کی بات ہو رہی ہے، یوم جمعہ یوم مبارک ہے، تو اگلا یوم بھی اس کی خبر ہے، بالکل آسان، چونکہ یہ متضمن معنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود یوم مبارک ہے، اب اس میں کہیں فی والا کوئی طور نہیں۔ او فاعلن، یا اگر یہ متضمن معنی فی نہ ہوں تو یہ فاعل بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ جاء شہر رمضان، اب شہر ظرف ہے، لیکن شہر و رمضان چونکہ معنی فی کو متضمن نہیں ہے، یہ جا کا فاعل ہے، بالکل آسان۔ یا اس کی اور مثال بھی ہے، عذبنی یوم الحر، یعنی سخت دن، گرمی والے دن نے مجھے عذاب کیا، ٹھیک ہو گیا۔ او مفعولاً بہ، یا اسی طرح فرماتے ہیں اگر یہ اسم زمان یا اسم مکان متضمن معنی فی نہ ہوں تو پھر دیگر اسماء کی طرح یہ مفعول بہ واقع ہوں گے۔ مثلا یخافون یومن، اب یہاں یومن مفعول بہ ہے، یہ متضمن معنی فی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہکذا، خوب آگے فرماتے ہیں ان ظرف الزمان، ظرف زمان جن حضرات نے مبادل عربیہ حصہ صرف پڑھا ہے وہاں پر ظرف کی بحث ہے، اس ظرف کی بحث میں انہوں نے ظرف زمان کی بھی اقسام لکھی ہیں، ظرف مکان کی بھی۔ ظرف زمان کی وہاں حصہ صرف میں 3 قسمیں لکھی ہیں، ظرف زمان مبہم، ظرف زمان مختص اور ظرف زمان معدود۔ خوب، ظرف زمان مبہم اس زمانے کو کہتے ہیں جو غیر معین لا محدود وقت پر دلالت کرتا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں حین، اب حین کا معنی زمانہ ہے، اب یہ زمانہ کتنا زمانہ ہے کوئی تعیین نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ حینن، اب یہ اس میں زمان ہے، لیکن کتنا زمانہ کوئی اس کی حد نہیں ہے،
ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک ہوتا ہے اسم زمان مختص۔ اسم زمان مختص کیسے ہوگا؟ یا اس پر الف لام آ جائے یا اضافت آ جائے۔ مثال کے طور پر جیسے یوم الجمعہ، اب یوم کو جب جمعہ کی طرف اضافت دے دی تو اب یہ مختص ہے، کیوں؟ یہ ایک معین وقت پر دلالت کرتا ہے۔ یوم جمعہ یعنی صبح سے لے کر غروب تک ختم۔ یا یوم پر الف لام لگا دو، الیوم، جب الیوم ہوگا تو مراد آج کا دن بن جائے گا، تو محدود۔ تو جو اسم زمان محدود وقت پر دلالت کرتا ہو اس کو کہتے ہیں اسم زمان مختص۔ بسا اوقات اسم زمان کیا ہوتا ہے؟ معدود۔ معدود عدد سے ہے، یعنی جس میں گنتی ہوتی ہے، تعداد ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ساناتن، مثلا عیسوی حساب سے 365 دن بنے گا۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں شہرن، مہینہ، اب مہینے کا ہمیں پتہ ہے اس کا عدد معین ہے، 30 دن ہے۔ اسبوع، ہفتہ، یعنی اس میں 7 دن ہیں۔ اب یہ تعداد ہے، عدد ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اسم زمان کبھی مبہم ہوتا ہے، کبھی مختص ہوتا ہے، کبھی معدود۔ اب سنیں آگا، فرماتے ہیں ان ظرف زمان، ظرف زمان اپنی تینوں اقسام کے ساتھ مبہمن کانا ام مختصاً ام معدودہ، کہ اسم زمان مبہم ہو، اسم زمان مختص ہو، یا اسم زمان معدود، تینوں کی میں نے تعریفیں بتا دی، مثال بتا دی۔ یصلح کلہ للنصب علی الظرفیہ، یہ تینوں صلاحیت رکھتے ہیں کہ یہ ظرفیت کی بنیاد پر منصوب ہوں، بے تقدیر فی مقدرہ کے ساتھ، کہ ہم کہیں کہ یہ تینوں کے تینوں منصوب ہیں بنا بر ظرفیت کے، اور یہ معنی فی کو متضمن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے زرتو کا یوم الاحد صباحا، اب یوم الاحد یہ بھی زمانے پر ذات کرتا ہے، اتوار کا دن، صباحا صبح، اب یوم الاحد، اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی منصوب ہے، یعنی زرتو کا فی یوم الجمعہ، صباحا یہ بھی منصوب ہے، صبح یعنی فی صبح جمعہ، یہ جو بھی کر رہے ہیں اے فی یوم الاحد۔ سمجھ آ گئی بات؟ خوب آسان۔ خوب، یہ تینوں یعنی اس میں ظرف زمان مبہم، ظرف زمان مختص، ظرف زمان محدود، فائے مقدرہ کے ساتھ تینوں منصوب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، آگے فرماتے ہیں اذا ظہرت فی، اگر فی مقدر نہ ہو بلکہ فی ظاہر ہو، لفظاً ذکر ہو، جر ظرف، تو پھر ظرف بھی مجرور واقع ہوگا، کا باقی الاسماء، جیسے باقی جتنے اسماء ہیں جب ان پر کوئی حرف جار داخل ہوتا ہے تو وہ مجرور ہو جاتا ہے۔ ان ظروف میں سے بھی جس ظرف پر فا ظاہر ہوگی، لفظاً ذکر ہوگی، پھر وہ جو ظرف ہے وہ مجرور ہوگا اس فی کی بنیاد پر، پھر منصوب تب ہونا تھا کہ اگر فی لفظاً ذکر نہ ہوتی، مقدر ہوتی، یہاں لفظاً ذکر ہے۔ جیسے ازورکا، میں تیری زیارت کروں گا، ملاقات کروں گا، فی غدن، غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو، اب ظاہر آنے والے کل یہ ظرف زمان ہے، لیکن چونکہ فی مذکور ہے لہذا ہم نے ازورکا غدن نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ہے ازورکا فی غدن، چونکہ فی لفظاً مذکور ہے، تو اس لیے جو ظرف ہے وہ مجرور ہے۔ اذا کان الفعل مما ینکوی شیئا فشیئا، پوری توجہ، اگر اس ظرف زمان کا فعل، پوری توجہ، ایسا ہو جو بیک وقت
آن واحد میں وجود میں نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے وجود میں آتا ہے. یعنی ایک نہیں کہ ایک ہی وقت میں وہ فعل جو ہے وجود میں آ جائے، نہیں، بلکہ وقت لگتا ہے اور وہ تدریجاً وجود میں آتا ہے. اب جو فعل تدریجاً وجود میں آتا ہے، اب اس فعل کے لیے اگر ہم نے ظرف بیان کرنا ہے کہ کتنے ظرف میں وہ مکان تھا یا زمان تھا جو بھی تھا، وہ فعل کتنے اس کے لیے ظرف کتنا چاہیے، اس کے لیے پھر فی کا ذکر کرنا ضروری ہے. دوبارہ سن لیں، اگر آپ کسی ایسے فعل کے لیے ظرف کو بیان کر رہے ہیں کہ جو فعل بیک وقت وجود میں نہیں آتا بلکہ تدریجاً درجہ بدرجہ وجود میں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وجود میں آتا ہے، تو ایسے فعل کے ظرف کے لیے فی کو ذکر کرنا ضروری ہے، لازم ہے. آگے مثال دیتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی. اذا کان الفعل، اگر اس ظرف کا فعل ایسا ہے کہ مما ینکوی شیئا فشیئا، شیئا فشیئا یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو وجود میں آتا ہے، فلا بد من اظہار فی، وہاں ضروری ہے کہ اس فعل کے ظرف زمان کے ساتھ فی کو بیان کیا جائے کہ یہ فعل کتنے زمانے میں وجود میں آیا، تو وہاں پر اس کے ظرف زمان کے ساتھ فی کو بیان کرنا لابد ضروری ہے. مثال، بنیت البیت فی سنتین، میں نے گھر بنایا 2 سالوں میں. آج کل جو مہنگائی کا دور ہے، اول تو بندہ گھر بنانے سے پہلے بہت کوئی سوچتا ہے، اور اگر کوئی بنانا شروع بھی کر دے تو پھر اس کے سے جو حشر مستری مزدور کرتے ہیں، اور پھر سامان ایک دن سامان پوچھ کے آتا ہے تو ریٹ کوئی ہوتا ہے، صبح جب اٹھانے جاتا ہے تو ریٹ کوئی اور ہوتا ہے، اور 4 دن کا کام مستری پھر 4 مہینے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے مثال بڑی پیاری دی کہ یہ گھر بنانا کوئی ایک لمحے میں گھر نہیں بنتا، یہ تدریجاً آہستہ آہستہ بندہ لگا رہتا ہے اور پھر مقدر والے کا گھر تیار ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں بنیت البیت فی سنتین. اب دیکھو نا، یہاں چونکہ بنائے تو ایسا فعل تھا کہ جو تدریجاً وجود میں آتا ہے، ایک دم نہیں آتا، اس کے لیے جو سنت ظرف زمان تھا اس کے لیے فی کو ذکر کیا، فی سنتین. نکحت الکتاب فی اسبوعین، میں نے کتاب کو مرتب کیا. اب ظاہر کتاب مرتب کرنا ایک لمحے میں نہیں ہوتا، ظاہر اس کے صفحے جوڑنے ہیں، ان پر صفحے نمبر لگانے ہیں، مطالب کون سا باب پہلے رکھنا ہے کون سا بعد میں رکھنا ہے، یہ ایک کم ہوتا ہے باقاعدہ. میں نے کتاب کو مرتب کیا 2 ہفتوں میں، فی اسبوعین، چونکہ نکح تو ایسا فعل تھا کہ جو ایک لمحے میں وجود میں نہیں آتا، تدریجاً اس میں وقت چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. خوب، یہ تو ہو گئی بات اس کی کہ ظرف زمان کی. ینصب علی الظرفیت من اسماء المکان، اسم مکان یا ظرف مکان کہیں، بنا بر ظرفیت کے اس میں سے 2 قسمیں ایسی ہیں جو منصوب ہوتی ہیں. یعنی اسم مکان، اسم اسماء مکان میں سے 2 قسمیں ہیں جو بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتی ہیں. نمبر 1 المبہم، یعنی اسم مکان مبہم. اچھا، اس کے مقابل میں ہوتا ہے اسم مکان محدود. اسم مکان مبہم جیسے جہات، شمال، شمال کہاں تک جائے گا کچھ پتہ نہیں، جنوب کہاں تک جائے گا کچھ پتہ نہیں، یمین دایاں کہاں تک جائے گا کچھ پتہ نہیں. یعنی ایسی جہت کہ جو جس کی کوئی حد نہ ہو، یہ ہو گیا اسم مکان
مبہم. اس کے مقابل میں آئے گا محدود. محدود وہ ہوتا ہے کہ جس کا پتہ ہو. جیسے ہم کہتے ہیں البیت گھر، پتہ ہے کہ اس چار دیواری کی حدود میں جو ہوگا بس وہی ہوگا، اس سے باہر والا پھر اس میں نہیں ہے، مثال کے طور پر. خوب فرماتے ہیں بنا بر ظرفیت کے اسماء مکان میں سے دو قسمیں منسوب ہوتی ہیں. اچھا کون سی جی؟ نمبر 1 المبہم، اسم مکان مبہم. کیسے؟ اسماء الجہات، اسماء جہات وہی یمین یسار یا شمال جنوب فوق تحت وغیرہ، یہ سارے ہو گئے. والمقادیر، مقدار کو کہتے ہیں یعنی اس میں جو میل وغیرہ ہوتے ہیں، جو مسافتیں ہوتی ہیں وغیرہ. مثال تلفت تو یمنتن و یسرا، میں متوجہ ہوا دائیں اور بائیں. اب یمنتن پڑا ہے، یہ اس میں مکان مبہم ہے. یمین او کہاں تک جائے گا؟ تحت، بلکہ وہ سارا کا سارا یمین ہے، ادھر سارا یہ سارا ہے. ٹھیک. قطعت فی الساعۃ، میں نے 1 گھنٹے میں طے کیا میلین، یعنی 2 میل. یہ مسافت کے لیے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. میلین یہ اس کی نسبی حالت ہے. دوسرا اسم مکان جو بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ توجہ آگا. اسم المکان المسوغ من المصدر، وہ اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہو. ٹھیک ہے جی. مثلا مجلس جلوس سے بنایا گیا ہے، مقعد قعود سے بنایا گیا ہے. اب یہ مجلس اس میں مکان ہے لیکن یہ بنایا گیا ہے جلوس مصدر سے. مقعد اس میں مکان ہے جو بنایا گیا ہے اپنے مصدر قعود سے. تو پس یہ بھی مجلساً مقعداً، ان کی جو مثال انشاءاللہ آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. خوب فرماتے ہیں شرط و نصب ہی، پوری توجہ اس پیرے پر اور جہاں درس مکمل کریں گے وہ کون سا ہے کہ یہ جو اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہو تو ہم نے کہا یہ بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتا ہے. اس کے نصب کی شرط یہ ہے کہ ان یکون عاملہ من لفظہ، کہ اس اسم زمان مکان کا عامل اس کے لفظ سے ہو. کیا مطلب؟ یعنی جو فعل، یعنی یہ جو اسم مکان ہے، جو لفظ اس میں ہے جس سے یہ مشتق ہے، اس کا فعل بھی اسی کا لفظ میں سے ہو. یعنی جیسے جلستو مثلاً جلوساً، جلستو مجلساً. مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مجلس اور جالسا ایک فعل ہے، قعدہ قعود مقعد اب یہ لفظ ایک ہیں دونوں کے. فرماتے ہیں یہ اسم مکان، دوبارہ لکھ لیں، یہ اسم مکان جو مصدر سے بنایا گیا ہوتا ہے اور جو بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتا ہے، اس کے نصب کی شرط ہے. وہ شرط کیا؟ کہ اس کا عامل اسی کے لفظ میں سے ہو، کہ جو لفظ اس میں مکان کہے وہی لفظ اس کے عامل کا ہو. مثال قعدت مقعد الامیر. اب دیکھو نا، مقعد اور قعدت ایک ہی لفظ میں سے ہیں. قعدہ، ان کے حروف اصلی قعدت کا حرف اصلی بھی وہی ہیں، قاف عین دال، اور مقعد کا بھی وہی ہیں. یہ ہم لفظ ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں وہاں بیٹھا جو امیر کے بیٹھنے کی جگہ ہے. حللت فی قلبک محل الحبیب. اب محل یہ ہو گیا اسم مکان اور حلل تو یہ ہو گیا اس کا عامل. دونوں ہم لفظ ہیں، دونوں کا لفظ ایک جیسا ہے، کوئی مختلف نہیں ہے. حللت فی قلبک، میں تیرے قلب میں بیٹھا، مراد کا تیرے دل میں جگہ بنائی. محل الحبیب جو ایک دوست کی جگہ بیٹھنی ہوتی ہے. خوب سمجھ آ گیا. اب اگلی پیرا علیحدہ ہے. پس وہ اسم مکان
جو مصدر سے بنایا گیا ہو وہ بنا بر ظرفیت کے منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے نصب کی شرط یہ ہے کہ اس کا عامل اسی کے لفظ میں سے ہو، عامل اور اس اسم مکان کے لفظ میں فرق نہ ہو. ٹھیک ہو گیا، تب منصوب ہوگا. اچھا، فَإِذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ، لیکن اگر اس اسم مکان کا عامل اسی کے لفظ سے نہ ہو، وہ کسی اور لفظ میں مادہ سے مشتق ہو، یہ کسی اور سے، تعین جرہ، تو پھر اس اسم مکان کو مجرور پڑھنا لازم ہے. یعنی مجرور کیسے پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد فی کو لفظاً ذکر کریں گے، جیسے جلستو فی مرما زیدن. اب مرما یہ اسم مکان ہے، لیکن اس کا لفظ اور ہے، اس کے مادہ کیا ہے؟ را میم اور یہ، جبکہ جلستو کا ہے جیم لام اور سین. اب عامل اور لفظ ہے، مرما اور لفظ ہے، تو ایسے مقام پر اسم مکان کو مجرور پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں جلستو فی مرما زیدن. مرما اس جگہ کہتے ہیں کہ جو تیر اندازی کی جگہ ہو، یعنی زید کے تیر مارنے کی جگہ، مثلا وہاں بیٹھا. ٹھیک ہو گیا، ختم. آگے ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کئی مقام ایسے ہیں جہاں عامل اور اسم مکان ایک لفظ سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اسم مکان کیا ہے؟ منصوب ہے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہاں فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے ان کا. اما قولہم، یہ جو عرب ایک بات کرتے ہیں، ہوا منی مقعد القابل فی القرب، یعنی کسی کا قرب بیان کرنا ہو کہ وہ میرا کتنے قریب ہے، تو کہتے ہیں ہوا منی، وہ مجھ سے اتنا قریب ہے، اتنا میرا ساتھ ہے. مقعد القابلہ، قابلہ کہتے ہیں دائی کو. زمانہ قدیم میں جو دائیاں ہوتی ہیں، جب بچے پیدا ہوتے، ظاہر وہ بچہ دینے والی خاتون کے انتہائی قریب وہی ہوتی تھی، اس سے قریب تو کوئی نہیں ہوتا تھا. تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ میرا اتنا قریب ہے، جیسے وہ آیا دائی جو ہوتی ہے وہ بچہ دینے والی خاتون کے قریب ہوتی ہے، یعنی کہ مثال ہے ان کی کسی کو اپنے انتہائی نزدیک کے اور قریبی بتانے کے لیے. ہوا منی مقعد القابلہ، اب کہتے ہیں دیکھو مقعد اس میں مکان بھی ہے اور منصوب بھی ہے. یا مثلا متوسط بتانا ہو کہ کون میرا کتنا قریبی ہے، یہ بتانا کہ نہ مجھ سے بہت دور ہے نہ مجھ سے بہت قریب ہے، بس متوسط ہے، تو کہہ دیتے ہوا منی مسجر القلب. ٹھیک ہے جی، مسجر القلب، یہ عرب میں ایک مثال ہے. مسجر کتا بہت دور ہو تو ہم اس کے پیچھے اس کو مارے نہیں جاتے، بالکل ہمیں پکڑ لے تو نہیں مارتے، تھوڑا فاصلے پر ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں تاکہ ہمارے قریب نہ، یہ اس معنی میں ہوتا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یعنی ہوا منی مسجر القلب، مسجر اس میں مکان ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہو گئے، تو بس. یا ہوا منی منات ثریا، کسی کے بارے میں بتانا ہو کہ وہ مجھ سے بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، تو کہتے ہیں وہ مجھ سے ایسے دور ہے جیسے وہ منات کہتے ہیں محلے ثریا، ثریا ہم سے کتنے دور ہے، وہ ستاروں کا جھرمٹ ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے. اب فرماتے ہیں یہ جو عرب نے مقعد، مسجر، منات، یہ اس میں مکان ہیں، منصوب ہیں، حالانکہ ان کا عامل تو ان کے لفظ میں سے نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ جو قول ہم عرب کہتے ہیں فشاذ، یہ انتہائی شاذ ہے. الشاذ کل معدوم، البتہ اذا قدر عاملہ المقدر، بشرطے کہ ہم ان مقعد کا عامل استقرہ، کہ ہوا منی استقرہ، وہ افعال عموم میں سے ہو، ان کا عامل استقرہ ہو یا مستقر ان میں سے ہو. لا، لیکن اگر مقعد کا عامل آپ قاعدہ بناتے ہیں، مسجر کا زاجرہ بناتے ہیں، منات کا ناتا بنائیں گے، تو پھر یہ باقاعدہ
قاعدے کے مطابق ہوگا، چونکہ پھر ان کا عامل ظاہر ان کے لفظ میں سے ہوگا اور پھر منصوب ہونا، اور پھر شاذ والی بات نہیں ہوگی۔ یہ شاذ اس صورت میں ہے کہ اگر ان کا عامل ہم استقرہ یا مستقرن کو قرار دیں افعال عموم میں سے تو۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔